سونے کے آداب آپ کو ایک ایک جو آتا ہے وہ بتائیں. قبلے کی طرف قبلے کی طرف رخ کر کے سو جائے. ٹھیک ہے، بہتر ہے. سیدھے پانی لازمی نہیں ہے کہ قبلے کی طرف، اگر نہیں ہو سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اور تو اچھی بات ہے. سیدھے پانی کی طرف. ہاں، دائیں کروٹ پہ سونا، یا ہاتھ یہاں رکھنے اور یا اس طرح کہتے ہیں محمد کی شکل بنے گا، مطلب یہ بات ہے ایسے. بستر پہ جاڑ کر کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اللہ لک الصمت بکاملت وعلی نفسک اللہم بسمک اموت واحیا. یہ دعا یاد کر کے پڑھنا اور سب کو معاف کر کے سو. صحیح ہے. ہم ریونڈ میں تھے تو کچھ ساتھی تھے، وہ ایک ٹینکی کے ساتھ ایسے پانی تھا، تو وہاں ایک تبلیغی ساتھی جو ہے اپنے آم وغیرہ رکھتے تھے ٹھنڈے ہونے کے، وہ ساتھی اس کو اٹھا کے کھا لیا. تو جائز نہیں ہے یار، ایسا تبلیغی رات سب کو معاف کر کے سوتے ہمیں بھی معاف کرنا. تو سب کو معاف کرنا ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے بارے میں جنت کی بشارت دی کہ جو سب کو معاف کر کے سوتے. تو جب آپ سب کو معاف کرو گے نا، آپ کا دل بھی آسان نرم ہوگا اور ٹینشن بھی نہیں ہوگی. اور جب دل معاف نہیں کرو گے تو مفت کا آپ ٹینشن لو گے. یار اس نے مجھے یہ کیا. غصہ آپ کو اندر سے آتا ہے، سامنے والے کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ اپنے ہی بگاڑ رہے ہیں. حسد آپ اپنے ہی بگاڑ رہے ہیں. صحیح. اور بستر کو جاڑ بستر کو جاڑنا ہے. بالکل. مسجد میں ایسا آپ کرنا ہے. صحیح. اب ایسا نہیں مسجد میں سارا گھر کا کچرا لایا ہے ادھر دور دور سے، ایک ہفتے ایک مہینے سے بلکہ ایک سال سے ہم سالانہ سے روزہ لگاتے ہیں. ایک سال سے بستر کھولا نہیں ادھر آپ بڑو بڑو ٹائم مفتی صاحب نے کہا بستر جاڑنا ہے سارا مسجد کے بڑے آپ کو. اگر بہت زیادہ دور ہو رہا ہے تو باہر جا کر جاڑ کے اور محاسبہ کر کے سونا. محاسبہ کہتے ہیں اپنے پورے دل کو دہرانا ہے کہ آج میں نے کتنے گناہ کیے، کتنے نیک عمل کیے، کتنا اللہ کو راضی کیا اور کتنا اللہ کو خوش کیا. اللہ کو راضی کیے تو شکر ہو، اللہ کو ناراض کیے تو اس پہ استغفار. رات کو توبہ کر کے لازمی سونا. کیا پتہ ہے ہماری آخری رات. کوئی کہہ سکتے ہیں کہ میں صبح تک زندہ رہتا. اینی ون. ہمارے ایک کزن تھے، 24 سال کی عمر میں انتقال ہوا، تو ان کے گھر میں دعوت تھی، ہم سب گئے تھے. میرے والد صاحب انہوں نے ماشاء اللہ حافظ قرآن تھے، داڑھی میں چھوڑی ہوئی تھی. ہمارے والد صاحب نے ان سے کہا کہ ایسی مذاق ہے کیا ہے تم نے داڑھی چھوڑی گئی، کاٹو اس کو، شیو کرو، ابھی تو جوان ہے. تو اس لڑکے نے ایک بات کی میرے والد سے، کہا کہ آپ مجھے لکھ کر دے دو، گارنٹی دے دو کہ میں زندہ رہوں گا بڑھاپے تک، تو میں آپ ہی جا کر شیو کروں. میرے والد کا جواب تھا نہیں. اور اللہ کا کرنا 1 سال بعد وہ انتقال ہو گیا اس لڑکے. 1 سال بعد. تو آج ہم نے کیا تو ایسے جی رہے زندگی جیسے کہ ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں. ایسے وہی لگے ہوئے، کوئی ٹینشن ہی نہیں. اور دنیا میں ایسے بسے ہوئے کہ ہر چیز میں ہم دنیا کو فوکس، ہر چیز میں ہم دنیا کے پیچھے، اور دین کو ہم نے کیسے خوش کر. اسی وجہ سے ہماری روح بیمار ہے. جب روح بیمار ہوتی ہے تو دین کی مجلس اچھی نہیں ہوتی. جیسے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے نا، اس کو بولے یار چلو پکنک پہ ہوتے ہیں، اگر میں ہو جاؤ بیمار ہو گئی فلانا مسئلہ. تو جس کی روح بیمار ہوتی ہے اس کا دل کو مسجد میں نہیں لگتا، بس بہانے سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے. ایسے اس کے مسجد میں دل پڑپڑاتا ہے جیسے کہ پنجرے میں ایک پرندہ ہوتا ہے، ایسے پڑپڑاتا ہے. اس کو مجلس میں بٹھاؤ، دین کے لیے بٹھاؤ جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کسی نہ کسی بارے سے کوئی بانا کوئی بانا کوئی بانا. اچھا. اور باوضو سنا بہتر یہ کہ وضو کر کے سو جائے. صحیح ہے. لیکن آپ یار پانی کم سارے جب آپ وضو کرو پھر سیری میں پھر وضو کرو تو کیا ہوگا؟ خود سوچو. پاک کپڑا پہن کے سونا، کپڑا چینج کر کے سونا چاہیے. بہتر سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچتے تھے تو کپڑا تبدیل کر کے سوتے، اور کپڑا ڈھیلا ڈالا آپ نے
وہ پہن لیتے. بعض لڑکے ٹراؤزر پہن لیتے یا شارٹس پہن لیتے بالکل سخت اسکن ٹائٹ, اس سے احتلام جلدی ہوتا ہے, تو ٹراؤزر وغیرہ نہیں پہننا چاہیے. تسبیحات فاطمی پڑھنا. تسبیحات فاطمی کہتے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ پڑھ کے سونا. اور سورۃ الملک پڑھنے ہیں, آیت الکرسی پڑھنی ہے. سورہ ملک مغرب اور عشاء کے درمیان میں پڑھنی چاہیے, اور اس کے ساتھ الف لام سجدہ بھی شامل کرنا ہے. جو الف لام سجدہ اور سورہ ملک یعنی تبارک الذی 29ویں پارے میں یہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھے گا, اس کو لیلۃ القدر میں عبادت کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہے. شب قدر میں دیکھیے خواجہ اچھی فرصت شب قدر نشانی اور شب قدر است اگر تو قدر دانی, اور شب قدر ہے اگر آپ کو قدر ہو. اگر قدر نہیں ہے تو شب قدر بھی آپ کے لیے بے قدر ہے.